نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محسن انسانیت، اس میں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے خطابت کو، پیج نمبر 113۔ تکلم ہی کا ایک جز خطابت ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم پیغام کے حامل تھے اور اس کے لیے خطابت ناگزیر تھی۔ کیا مطلب؟ ناگزیر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو ناگزیر پڑھتے ہیں۔ ناگزیر کہتے ہیں جسے بھاگ نہیں سکتے، فارسی کا یہ لفظ ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ لیڈرشپ کے درجے پہ آتا ہے تو لازم ہے کہ اس کو دوسروں سے بات کرنی پڑتی ہے، ایڈریس کرنا۔ خطابت کو آپ ایڈریسنگ کے معنوں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی صدر ہو تو کیا وہ اپنی عوام کو خطاب نہیں کرے گا؟ تو وہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جس منصب پہ فائز تھے، اس کے لحاظ سے آپ کے لیے یہ سب چیزیں لازم تھی۔ خطابت یوں بھی عربوں کی دولت تھی، پھر قریش تو اس صفت سے خاص طور پر مالا مال تھے۔ عرب اور قریش کے خطیبانہ ماحول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند رہے، یعنی جو ایک ٹپیکل خطیب بننے کا سٹائل تھا آپ وہ نہیں کرتے تھے۔ فریضہ قیادت نے جب بھی تقاضا کیا، آپ کی زبان کبھی نسیم سحر کی طرح، کبھی آب جو کی طرح اور کبھی تیغ برق دم کی طرح متحرک ہو جاتی۔ اب یہ مشکل کیا ہے کہ ہمیں اتنی اردو کوئی نہیں آتی۔ نسیم سحر صبح کی ہوا کیسے کرتی ہے؟ بلو کرتی ہے نا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ کبھی آب جو کیا ہے؟ بارلی، آب جو پانی ہوتا ہے اس کا، آب جو کی طرح، یعنی بالکل انرجیٹک۔ آپ سے بات کر کے یا آپ کی بات سن کر دوسرے لوگ اپنے اندر انرجی محسوس کرتے تھے۔ ہم خود سے پوچھیں، ہماری بات سے کہیں دوسروں کی ہمت پہلی بھی تو نہیں ٹوٹ جاتی؟ پھر تیسری چیز ہے کہ تہے تیز تلوار، یعنی بجلی کی تلوار جو اس کے نیچے جیسے کوئی آتا ہے تو تیزی کا اشارہ ہے نا، مطلب فلوئنسی، کہ اللہ کے نبی کا خطاب اسی طرح کا ہوتا تھا۔ واعظ اور تقریر کی کثرت سے آپ نے پرہیز کیا، یعنی آپ واعظ نہیں فرماتے تھے اور تقریر تو بالکل بھی نہیں کرتے تھے، اور معاشرے کی ضروریات اور اس کے ظرف کو دیکھ کر اعتدال سے قوت خطابت کا استعمال کیا۔ مسجد میں خطابت فرماتے تو اپنی چھڑی پر سہارا لیتے، میدان جنگ میں تقریر فرمانا ہوتی تو کمان پر ٹیک لگاتے۔ کبھی کبھار سواری پر سے خطاب کیا ہے۔ تقریر میں جسم دائیں بائیں گھوم جاتا، یعنی سیدھا نہیں بلکہ ایسے جیسے اب دیکھیں دائیں اور پھر اس طرح بائیں، ریوالونگ چیئر کا ذہن میں تصور لائے، یعنی اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں رہتے تھے بلکہ ادھر ادھر موو کرتے تھے۔ اور اگر بات کرنے والا اسٹل کام اور بالکل ڈھیلا ڈالا سا ہوگا تو دوسرے لوگ تو اس بات کو زیادہ ابزارب نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ آپ کی سپیچ یا آپ کی بات لائیولی ہوتی تھی، لوگوں کو بالکل نیچرل فیلنگ آتی تھی، کوئی یاد کر کے آگے رکھی ہوئی تقریر نہیں ہوتی تھی، اچھا میں اپنی تقریر کھول لوں پھر کرتا ہوں۔ کئی لوگوں سے آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، تو یہ سٹائل نہیں تھا آپ کا۔ پھر اسی طرح سے ہاتھوں کو حسب ضرورت حرکت دیتے۔ اچھا، باڈی لینگویج، بعض لوگ یقین کریں درس دے رہے ہوتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں وٹ ایور، تو پوری ان کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ بندہ تھرل فیل کر رہا ہوتا ہے۔ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آپ کی موومنٹ زیادہ ہوگی نا اگر، تو دوسرے لوگ آپ کی باتوں سے زیادہ آپ میں الجھ جائیں گے۔ مثلا میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کروں، کبھی ایسے کروں، کبھی ایسے کروں، کبھی فون دیکھوں، کبھی میں یہاں سے ہی پکڑوں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک انسان ہونے کے ناطے آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی بات کرنے والا دوسروں سے تھوڑا سا نمایاں ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، تو بات کرنے والے کو بہت نپی تلی بات، بیٹھنے کے سٹائل میں، ہاتھ ہلانے میں، چہرے کے تاثرات میں بہت ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرے لوگ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں باقی چیزوں سے۔ پھر اسی طرح سے تقریر میں بعض مواقع پر والذی نفسی بیدہ یا والذی نفسی محمد بیدہ، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان یا محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ کر قسم کھاتے، یعنی یہ بھی ایک سٹائل تھا آپ کے بات کرنے کا۔ لہجے میں بھی اور چہرے پر بھی دل کے حقیقی جذبات چھلکتے، جو کہہ رہے ہوتے آپ کے فیس سے دکھتا، یعنی کبھی جہنم کی بات کرتے تو آپ کے چہرے پہ جلال ہوتا، اگر جنت کی بات کرتے تو چہرے پہ شادابی ہوتی، کبھی غصہ آتا تو آپ کی کن پٹیاں تک یہاں جو ہے نا وہ اس کی حرکت کو صحابہ محسوس کر سکتے تھے، اور جوش آ جاتا تھا، کبھی آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا تھا، کبھی جذبات میں، کبھی محبت میں، یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور سامعین پر اثر انداز ہوتے۔ اس انسان اعظم کے خطابات دلوں کو ہلا دیتے تھے۔ ہم دو مثالیں یہاں لیتے ہیں۔ حنین اور طائف کے معرکے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو دلوں کو نرم کرنے، یعنی مؤلفۃ القلوب کی قرآنی مد کے تحت 9 مسلم رئیس مکہ کے جو تھے ان کو بہت سا حصہ دے دیا تاکہ ان کے دل مزید نرم ہو اور وہ احسان کے رشتے سے اسلامی ریاست کے ساتھ جڑ جائیں۔
انصار میں کچھ لوگوں نے عجیب سے احساسات کی رو دوڑا دی. کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خوب انعامات دیے اور ہمیں محروم رکھا، حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں. یا کسی نے یہ کہہ دیا ہوگا مشکلات میں تو ہم یاد آتے ہیں اور حاصل غنیمت دوسرے لے جاتے ہیں. یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے لوگوں کو زیادہ دیا کہ ان کو اسلام سے جوڑنا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں بھی ایک مد ہے مؤلفۃ القلوب، جو انکلائنڈ ہوتا ہے نا اسلام کی طرف، اس کی مدد کرنی چاہیے. ایون اس کو زکوٰۃ سے بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کو لگے کہ مسلم کتنے جنرس ہوتے ہیں. اور میرے آپ کے لیے تو اتنے گولڈن چانسز ہوتے ہیں ان چیزوں پہ کہ آپ کے میرے صدقے کا یا میرے اور آپ کے فالتو کھانے کا یا جو چیز بھی ہم محسوس کرتے ہیں کسی کو گفٹ دینی چاہیے، اس کا پہلا حقدار ہمارے نان مسلم نیبرز ہیں. آپ ایک آموں کی پیٹی لاتے ہیں نا، صرف ایک آم اچھے طریقے سے اس کو نیپکن میں لپیٹ کر کسی چیز میں ڈال کر آپ ان کو پیش کر دیں، بس ختم. یقین کریں کہ یہ چیزیں وہ دعویٰ کریں گی جو آپ کے میرے لفظوں سے بات نہیں بنے گی. آج سے اگر آپ ڈیٹ دیکھ کر یہ کام کریں، ہر مہینے میں ایک پورا مہینہ آپ 8-10 دفعہ ادھر ادھر اپنے نیبرز کو چیزیں بھیجیں، آپ کی گڈ ریپوٹیشن شروع ہو جائے گی. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم دیتے تو بہت لوگوں کو ہے لیکن اپنوں کو ہی، جو پہلے پکاتے ہیں، جن کے اپنے ہی گھروں میں چیز ہوتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان چیزوں کو دعویٰ کی چیز بنائیں. ابھی 2-3 دن پہلے کی کوئی بات ہے تو کسی نے کھانا بھیجا مجھے لگا میری ضرورت سے بہت زیادہ اور فریش تھا، تو میں نے اس کی ایک پلیٹ بنا کر، اور یقین کریں یہ گورے اتنے اچھا کھاتے ہیں، لیں ان کے طریقے سے، یعنی ڈسپوزیبل باکس میں گھر میں یوز نہیں کرتی، لیکن اسپیشل میں نے ان کے لیے نکال کر بالکل جیسے ٹیک اوے آتا ہے اس طرح بنا کے، ہمارے اوپر ایک نیبر ہے، بیل کروا کے ان کو دیا بڑی خوشی سے. او تھینک یو. انہوں نے کہا اٹس اے لٹل بٹ اسپائسی. نو اٹس پرفیکٹ. وہ خوش ہوتے ہیں، لے لیا. کہتے وہ باہر جو سامنے والے ہمارے 2 نیبر ہیں جو ہمیں قریب دکھتے ہیں، کہتے وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بیٹھے ہوئے آپ جائیں گے؟ کہتے ہاں. میں اسپیشل، حالانکہ وہ جو کھانا آیا تھا وہ پورا ہو گیا، میرے پاس فریج میں اور بھی کچھ کھانا تھا، میں نے اس کو پورے اچھے طریقے سے فریش باکس بنایا، سب کرا کے جیسے وہ کھا سکتے تھے ان کو دیا. میں نے کہا جائے دیں. اب یہ دے کے میں نیچے اپنے کام میں لگ گئی. میں نے سمجھا یہ دے کے آگے ہوں گے. میرا حال ہے اللہ جھوٹ نہ بلائے کو آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا. میں نے اپنے حساب سے ان کو نیچے سے کوئی بات کہی، جواب ہی نہیں آ رہا. میں غصے میں اوپر آئی کہ یہ کیا ہو گیا، میرے سے بات نہیں کرتے. دیکھا سر جی تو ہی کوئی نہیں ہے وہاں. میں سمجھ گئی یہ دعوت کرنے گئے تو دعوت دینے گئے. میں نے دیکھا جوتا کوئی نہیں تھا دروازے کے پاس، مجھے ان کی آوازیں آ رہی. یقین کریں مور دین 1 آور وہ دینے گئے نا، تو وہ اتنے فرینڈلی ہیں میاں بیوی. وہ دونوں باہر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے گو ساما کمنگ کم آ جاؤ، بیٹھ گئے. کہ پھر میں سمجھ گیا اب یہ مغرب سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے آئیں گے جب انہوں نے نکلنا ہے. بہرحال وہی ہوا سیم نماز کے لیے. میں کہا آپ کدھر تھے؟ کہتے مجھے آنے ہی نہیں دے رہا تھا. باتیں کی. میں کہا باتیں کی کیا؟ کہتے ایتھیسٹ ہے. یعنی میرا اتنا دل گھٹا کہ دیکھیں باہر کیا منظر ہیں، کیا کچھ ہیں. کہتے خدا کو نہیں مانتے، اتنے فرینڈلی ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ میں نے جو کھانا بھیجا پتہ نہیں وہ کھاتے بھی ہیں کہ نہیں. سچی بات ہے، اللہ کو پتہ، کھائے نہ کھائیں، کھاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کھانا دینے گے تو آپ نے وہاں جو بات کی وہ. میں نے کہا آپ کو حضرت یوسف یاد ہے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا آپ نے کھانا ٹھنڈا کرا دیا ان کا، آپ ان سے باتیں کرنے لگ گئے. تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے جوک چلتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت یوسف نے کہا تھا کھانا آنے تک میں آپ سے باتیں کروں گا. تو میں اب کیا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے بلا لیا تھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے موقع، تو یہ ٹوکنز ہیں. آج سے اس پہ کریں. آپ کے گھر میں کوئی چاکلیٹ پڑی ہے، کوئی کوکیز کا بن بیگ پڑا ہوا ہے، کوئی کیک پڑا ہے، لے جائیے. یہ اللہ کے نبی کی سنت سے سیکھے کہ نئے لوگوں کو آپ نے دے دیا اور جو پرانے تھے وہ باتیں بنانے لگے. ہاں جی اب ہمارے اندر تو بھی دکھنے، ہمارے اندر تو نقصی دکھنے، وہ اور جو لوگ نظر آ گئے. یہ بھی ایک شیطان سوچ ڈالتا ہے. تو یہ چرچے اللہ کے نبی کے کانوں تک پہنچ گئے. بات تو نہیں چھپتی، یہ تو مان لیجیے. حالانکہ اس دور میں کوئی واٹس ایپ اور وائبر ٹویٹر کوئی نہیں تھے. بات پہنچ گئی. ایک چرمی یعنی چمڑے کا خیمہ لگایا آپ نے، نصب کیا گیا، اور اس میں انصار کا اجتماع بلایا. یعنی اللہ کے نبی جب اپنے ساتھیوں کے دلوں میں کوئی ایسی کھٹ پٹ دیکھتے تھے نا، فوراً میٹنگ کال کرتے تھے، ادھر آؤ، بیٹھو، سنو، اب میں تمہیں کچھ سناتا ہوں. اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کا. خیر اس میں انصار کا اجتماع بلایا گیا. آپ نے دریافت فرمایا تم لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں. جواب ملا کہ آپ نے جو سنا وہ صحیح ہے، مگر یہ باتیں ہم میں سے ذمہ دار لوگوں نے نہیں کی. کچھ نوجوانوں نے ایسے فکرے کہے ہیں. واقعے کی تحقیق کے بعد آپ نے یہ تقریر کی. یہاں سے دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بات کرتے ہیں اور بدنامی اکثر پورے گروپ کی ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی آپ نے، میرے لیے عمل ہے، آپ کے لیے بھی، کہ کبھی بھی کمنٹس نہ دیں. آپ کو کسی پر کوئی اعتراض ہے، حق ہے آپ کا. آپ کو کسی کی کوئی بات غیر مناسب لگتی ہے، سوچنا حق ہے. آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فیورٹزم ہے کچھ، آپ کا حق ہے. لیکن ایک بات کا حق آپ کو بالکل نہیں ہے کہ آپ اس بات کو کسی دوسرے سے شیئر کریں، تاکہ جراثیم کی طرح وہ بات پھیل کر ایک پھپھوندی کی بن جائے. خود ڈائریکٹ اس بندے سے آ کے بات کر لیں.
کہ بھائی مجھے آپ سے سسٹر یہ لگا یا مجھے ایسے لگا، ذرا میری مدد کر دیں. اور اللہ کے نبی ہمیشہ پھر لوگوں کا ذہن کلیئر کرتے تھے. یہ بھی ایک سنت اس سے آپ عمل سے سیکھ رہے ہیں. آپ کو شک پڑ جائے نا کسی رشتے میں، کسی ساتھ میں، کوئی دل میں بات ہے تو سوئیں نہ جب تک کہ اس بات کو کلیئر نہ کروا لیں. اب ذرا آپ کے ذرا الفاظ تو سنیے گا. موتیوں کی لڑیوں میں پروئے ہوئے الفاظ ہیں جو آپ نے اپنے صحابہ کے دلوں میں میل آنے کی صورت میں بولے. کیا کہا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم لوگ پہلے گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی. تم منتشر اور پراگندہ تھے، بکھرے ہوئے تھے، اسکیٹرڈ تھے. خدا نے میرے ذریعے سے تم کو متحد اور متفق کیا. تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو آسودہ حال کیا. کیونکہ عرب کیا تھا، ایک کٹا ہوا جزیرہ ہی تھا نا، ایک ٹکڑا تھا نا. لیکن اسلام آیا تو پھر وہاں دولت بھی آ گئی. ہر سوال پر انصار کہتے جاتے تھے کہ بلا شبہ اللہ اور رسول کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے. نہیں، تم یہ جواب دو. اب آپ سکھا رہے ہیں کہ نہیں، تم نے یہ گول مول بات نہیں کرنی کہ ہاں جی اللہ کا بڑا احسان ہے. بعض لوگ منہ سے ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، تم یہ جواب دو کہ اے محمد، تم کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تمہاری تصدیق کی. تم کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی. تم جب مفلس ہو کر آئے تھے تو ہم نے ہر طرح کی مدد کی. تم جواب میں یہ کہتے جاؤ اور میں یہ کہتا جاؤں گا، ہاں تم سچ کہتے ہو. لیکن اے گروہ انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ؟ دیکھیے انداز دیکھیے. پہلے اپنے ساتھیوں کو پرووک کیا، ان سے پوچھا. جب انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ کے ہم پہ احسانات، اللہ کا احسان ہے، تو کہا بلٹ کہتے تم نے مجھ پر احسان کیا کہ تم نے مکہ والوں سے بچایا. دیکھیے یہ ہے جذبات کی گرمی. دل میں 70 باتیں ہوں، جب سامنے بیٹھ جاؤ تو دل کھل جائے. آپ نے بلکہ انصار کو ان کی خوبیاں یاد دلائیں کہ آپ نے کتنے مشکل وقتوں میں اسلام کی مدد کی. تو کیا اب یہ 4 اونٹنی اور بکریاں جو میں نے دے دی ہیں دوسروں کو اور مکہ والوں کو دے دی ہیں تو تمہیں لگا شاید یہ پچھلوں کو دینا پسند کر رہے ہیں؟ دیکھیے انسان ہے نا، جذبے آ جاتے ہیں، الٹے سیدھی باتیں دماغ میں آتا ہے کہ مکہ سے آئے ہیں، لو دیکھو انہوں نے ان کو نکالا تھا، یہ پھر بکریاں انہی کو دے رہے ہیں. ہم مدینہ والوں نے ان کی اتنی مدد کی، تو کیا تم بکریاں لینا چاہتے ہو کہ محمد کو لینا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اگر آپ اس ساری گفتگو میں دیکھیے تو کلام کا اتار چڑھاؤ دیکھیں، فلکچویشن تھی آپ کی بات میں. خنجر خطابت کی اس دھار کو دیکھیے جو نازک جذبات سے سیقل کی گئی تھی. پھر اس کی روانی دیکھیے، مطالب کے موڑ دیکھیے. پھر یہ غور کیجئے کس طرح خطیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر مطلوبہ کیفیت سامعین میں پوری طرح ابھار دی، پرووک کیا. اچھا خطیب کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے جذبات کو ابھار دے. رونے کی بات پہ ان کی آنکھیں بہہ جائیں، اچھی بات پہ ان کے چہرے پہ اسمائل آ جائے، درد پیدا کر دے، جوش پیدا کر دے. اتنا آپ نے ماحول گرما دیا کہ انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے سے خوش رہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، یہ ملکہ ہوتا ہے جس کو اللہ دے دے. بازار گرم کرنا، ماحول کو گرم کرنا، محفل کو 4 چاند لگا دینے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی بہت تھی. ٹھنڈی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے چل پڑے، اور نہ بہت گرم کرنی چاہیے. ایک گرم کی ہے نا تو اب 2 ٹھنڈی کریں، 2 ٹھنڈی کر لی ہیں، اب لوگ زیادہ ٹھنڈے ہو گئے تو ذرا سی یہ کھٹی کر دیں تاکہ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں. یہ حکمت آپ کو حدیث پڑھنے سے بھی آتی ہے. ابتدائی دور دعوت میں کوہ صفا کے خطبے کے علاوہ کئی بار آپ نے قریش کے سامنے تقاریر فرمائی. اس دور کے خطبے کا یہ اقتباس ہے. اقتباس کس کو کہتے ہیں؟ ٹکڑے کو. ترجمہ پہ سنیے گا. قافلے کا دیدبان اپنے ساتھیوں کو کبھی غلط اطلاع نہیں دیا کرتا. خدا کی قسم اگر بفرض محال میں اور سب لوگوں سے جھوٹ کہنے پر تیار بھی ہو جاتا تب بھی تم سے غلط بات ہرگز نہ کہتا، اور اگر فرض محال میں تمام دوسرے لوگوں کو ہلاکت اور خطرے سے دوچار کر دیتا تو بھی تم کو کبھی خطرے میں مبتلا نہ کرتا. یعنی میں تمہارا خاندان کا ہوں، تمہارے اپنوں میں سے ہوں، میں تمہیں کیوں غلط باتیں کہوں گا؟ اس خدا کی قسم جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، میں تمہاری طرف خصوصیت سے اور تمام انسانوں کی طرف جامع طور سے اللہ کا مقرر کردہ رسول ہوں. بخدا تم کو لازماً مرنا ہے جیسے کہ تم سو جاتے ہو، اور پھر مرنے کے بعد تم کو جی اٹھنا ہے جیسے کہ تم نیند سے بیدار ہو جاتے ہو. تم سے لازماً تمہارے کاموں کا حساب لیا جانا ہے، اور تمہارے بھلے کا بدلہ بھلا اور برے کا بدلہ برا ضرور ملنا ہے. پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی اور یا ہمیشہ کے لیے دوزخ. کیا سادہ انداز ہے، کتنی عقلی اور جذباتی اپیل ہے. دائی کی خیر خواہی ایک ایک لفظ سے ٹپکی پڑتی ہے، پھر یقین کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. چھوٹے سے اس خطبے میں مثال بھی بیان کر دی.
کہ کیسے سوتے ہو پھر اٹھ جاتے ہو. توحید بھی بیان ہو گئی، رسالت اور آخرت کی بنیادی دعوت بھی سمائی گئی. تو یہی بات ہے. اچھا اب یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، یہ کتاب میں سے پڑھنے کے بھی آپ کے 10 انداز بن جائیں گے. اب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، اور اس کو دوسری طرح اگر پڑھوں نا تو آپ کو شاید ان لفظوں کی وہ خوبصورتی نہ سمجھ آئے. بعض دفعہ ہم کسی کی سپیچ پڑھتے ہیں نا تو اس کا سپاٹ انداز ہے. مثلا یہی جملہ جو بھی میں نے آپ کے یہ آخری حصہ اس کا پڑھتی ہوں جو بہت سمپل سا تھا کہ باخدا تم کو مرنا ہے. اب ہم نے پڑھ لیا اور اس کو میں ایسے پڑھ، باخدا تم کو لازم مرنا ہے جیسے کہ تم سو جاتے ہو، پھر مرنے کے بعد تم کو چڑھنا ہے جیسے کہ تم نیند سے بیدار ہوتے ہو. کیا کیا میں نے؟ اللہ کے نبی کے لفظوں کا حسن ختم کر دیا. تو جب کوئی بک بھی پڑھے نا تو اس کو ایسے پڑھا کریں جیسے وہ لفظ ہیں. قرآن پڑھنے کا بھی یہی فرق ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا نا، سٹائل ہمارا یہی ہوتا ہے. نہیں، الحمدللہ رب العالمین، ایسے جذبات کی گرمی. اچھا چلیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ساتھیوں کی تربیت کی ہے نا، آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب بات کرتی ہیں تو کیسے کرتی ہیں؟ اب وہ ذرا کوئی ماں کر کے تو دکھائے ادھر. بلیو می، جو لفظ آپ، جو سٹائل آپ اپنے بچوں سے جس ٹون سے یا جتنی اونچی بولیں، آپ خود اپنے سے کسی کو بولتا ایسا دیکھے تو آپ پریشان ہو جائیں. بعض ہم معصوم بچوں کے ساتھ تقریر کا انداز اور غصے کا اور تانوں کا، اٹھتے نہیں جاتے نہیں، دیر کر دیتے، روز ان کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی، یہ کرتے وہ کرتے، اس کو کیا لگے؟ وہ تو سویا ہوا ہے. نہیں، آپ بات ایسے کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ بس پھر وہ خود سوچے مجھے کیا ہو گیا، ورنہ وہ کہے گا امی کو کچھ ہو گیا. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. ایسی شخصیت نہیں بنتی ہے چھوٹے چھوٹے وہ جو جکسن پزلز نہیں ہوتے. انسان کی پرسنالٹی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کے بنتی ہے. تو کچھ مائیں بولتی زیادہ ہیں، بچے کم سن رہے ہیں. کچھ کم بولتی ہیں، بچے اتنی سی بات سن کے رونے لگ جاتے ہیں کہ ماما سے اتنی نہیں سننی. ماں کی بات میں اثر ہوتا ہے اتنی میں، اور بے اثر باتیں چاہے زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ انداز مجھے آپ کو بھی انشاءاللہ سیکھنا ہے. خطبے کے معرکۃ العراق خطبے دو اور بھی ہیں، جن میں ایک فتح مکہ کے موقع پر اور دوسرا حجۃ الوداع کے موقع پر دیا گیا. ان خطبوں کا مزاج انتہائی انقلابی ہے. انقلابی کیا؟ ریولیشنری، جوش دلا رہے ہیں. اور ان میں ایمان، اخلاق اور اقتدار تینوں کی گونج سنائی دیتی ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ تو گویا ایک دور نو کے افتتاح کا اعلان ہے، یعنی ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. آپ نے کبھی سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ خطبہ؟ سنا نہیں، پڑھا ہی ہوگا یا سنا ہے. آپ دیکھیے اس میں اتنا درد ہے، ایسے لگتا ہے کہ پورا آپ نے اپنے جانے سے پہلے لوگوں کو ایک لائحہ عمل دے دیا. اس پہ لیکچرز بھی موجود ہیں، نبی کا خطبہ اور حجۃ الوداع کا خطبہ. یہ بڑے معروف ٹاپک ہے، انگلش اردو میں آپ کو بے شمار لوگوں کے اس پہ لیکچرز ملیں گے. یہ سنیں اور اسی کی روشنی میں ہم اپنے لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں. تو بات چیت بہت اہم ہوتی ہے. ساری بات جو بھی پڑھی، اس کا خلاصہ کیا نکلا ہمارے سامنے کہ ہم نے ان سارے کاموں کو کرتے جو ہمارے دن رات چلتے ہیں، شوہر سے بات کرنے میں، بچوں سے بات کرنے میں، نیبر سے بات کرنے میں، بے تکلف دوستوں سے بات کرنے میں، فارملی کہیں جا کے میٹنگ میں بات کرنی پڑ جائے، پیرنٹس ڈے پہ جا کے ایز اے مدر کہیں جا کے کچھ بات کرنی ہے تو میں کیسے بات کرتی ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر ان میں سے ایک ایک بات بھی ہم نے اپنا لی تو ہمارے اندر کافی بہتری آئے گی. اب جب خطابت ہوتی ہے تو پھر ایک اور کام لیڈرز کو ضرور کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رابطے کرنے پڑتے ہیں، سوشل ریلیشن شپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر بھی تھے، حاکم بھی تھے، جرنیل بھی تھے. ایسے لوگوں کو ایک ایک بندے سے بعض دفعہ میٹنگ کرنی پڑتی ہے، بعض دفعہ پورے گروپ سے رابطے کرنے پڑتے ہیں. تو ذرا اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ عام سماجی رابطہ کیا تھا. ہاؤ سوشل ہی واز، اس کے اوپر انگلش میں لکھ لیں تو آپ کو بات آسان لگے گی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوشلائز کرتے تھے؟ کیا آپ لوگوں سے کوئی تعلق رکھتے تھے یا بس اپنے حجرے میں رہتے تھے؟ نہیں. بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ عموماً رابطہ عام کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. بات ہے، کیونکہ ان کے سیکٹری اور ان کے وزیر ہی ٹرخا دیتے ہیں لوگوں کو، نہیں آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، نہیں وہ بڑے مصروف ہیں، اور نہ ہر طرف توجہ دے سکتے ہیں. بعض بڑے لوگوں میں تنہائی پسندی اور خشکی مزاج پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، میں نے تنہائی پسندی کس لفظ کو بولا؟ خلوت پسندی. بعض بڑے لوگوں میں خلوت پسندی اور خشکی مزاج پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ کبر کا شکار ہو کر اپنے لیے کالم بالا بنا لیتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کو یہ احساس ہی بہت ہوتا ہے ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہم بہت ان اپروچیبل ہیں، ہم دوسروں سے دور رہیں گے نا تو ہماری عزت ہوگی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عظمت کے مقام پر فائز ہو کر اور تاریخ کا رخ بدلنے والے کارنامے انجام دے کر عوامی حلقوں سے پوری طرح مربوط تھے، یعنی رابطوں میں تھے. کیا پتہ چلا؟ اگر اللہ نے آپ کو کوئی ایسا دے ہی دیا مقام اور مرتبہ تو لوگوں سے نہ کٹیں.
یہ بیچ میں وایا فلاں فلاں ادھر، بس میں اپنا نمبر تو دے نہیں سکتی، میں تو بات نہیں کر سکتی، میں تو مصروف بہت ہوتی ہوں، یہ کبھی بھی فیلنگز نہ دے لوگوں کو. ہاں لوگوں کو اپنے طریقے سے سمجھا دیں، بات کے فون اٹھانے کے وقت سے سمجھا دیں کہ یہ کوئی فون کرنے کا وقت تھا، یا فون کرنے سے پہلے آپ ایک میسج کر لیں بھائی کہ فون پہ تو ہو سکتا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کی کال سے وہ ڈسٹرب ہو گئی، تو میسج کر لیں کہ نہیں کال دس ٹائم، تو چینلائز تو کیا جا سکتا ہے. لیکن کٹ کے الگ ہو جانا، ہمارا نمبر کوئی نہ لے، ہمارا میسج کوئی نہ پڑھے، ہماری ای میل کوئی نہ پڑھے، یہ اچھے لیڈر کا کام نہیں ہوتا. لوگ ہمیشہ ڈائریکٹ رابطہ رکھنا پسند کرتے ہیں اور جماعت اور معاشرے کے افراد سے شخصی اور نجی تعلق رکھتے تھے. علیحدگی پسندی یا کبر یہ بست کا شائبہ تک نہ تھا. اب یہ دیکھیے علیحدگی پسندی تو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ آپ آئسولیٹڈ یا الگ نہیں رہتے تھے. دکھ کی بات ہے کہ اردو سمجھانے کے لیے انگلش کا لفظ بولنا پڑتا ہے، یہ ہمارا المیہ ہے آج کے دور کا. ہے کبر بھی آپ جانتے ہیں، تکبر بڑائی، یہ بوست کیا بلا ہے بھائی، قرآن میں بھی لفظ ہے. یابس کس کو کہتے ہیں؟ رطب او یابس، خشک. رطب کہتے ہیں رطب، یا رطب کھجوریں کون سی ہوتی ہیں جو گیلی گیلی ہوتی ہیں، اور جو ڈرائی ڈیٹس ہوتی ہیں اس کو یابس کہتے ہیں. یہ بوسیت میں خشکی کا مارا ہوا. بعض لیڈر ویسے خنک مزاج ہو جاتے ہیں، خشک مزاج ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر ہی کہتے ہیں ان سے ہم دور ہی رہے. در حقیقت آپ نے جس نظام اخوت کی تاسیس یعنی بنیاد فرمائی تھی، یہ اس کا اہم تقاضا تھا کہ لوگ باہم و دیگر مربوط رہیں، یعنی اللہ کے نبی لوگوں کو جوڑنے آئے تھے. آپ نے ایک نیا کام کرنا تھا، لوگوں کو بھائی چارہ دینا تھا. تو اب خود کٹے رہیں گے تو دوسروں کو کیسے ملائیں گے؟ جیسے ماں باپ اگر کٹے کٹے رہیں تو پھر بچے کیسے گھلے ملیں گے خاندان سے اور فیملی سے؟ تو جب آپ ملتے ہیں تو دوسرے بھی ملتے ہیں. ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں. بخلاف اس کے آج جو تمدن مین کلچر اسٹائل آف لیونگ مغرب میں نشو و نما پا گیا، اس میں حال کیا کسے رابا کسے کارے نباشد، یعنی آج ویسٹ میں کیا کہتے ہیں؟ مائنڈ یور بزنس. آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش. یعنی آج تو یہ حال ہو گیا کہ ایک گھر میں رہنے والے دو لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے. تو یہ جو بات ہو گئی ہے نا کہ کسے رابا کسے کارے نباشد، کہ اپنے کام سے کام رکھو، اپنے اپنے معاملے کرو، اس کی فضا بڑی انسانیت کش ہو گئی ہے. انسانیت کش سے کیا مراد ہے؟ انسانیت کو کل کرنے والی. جانوروں کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے حال میں رہے، انسان تو انس ہے. آپ کو تو لفظ انس کیا ہے؟ انسان. I feel love for you، محبت. تو انسانوں کو تو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اس فضا کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام سماجی رابطوں کے دائرے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اب یہ بہت کامن چیزیں ہیں جو میرے آپ کے لیے اس وقت بڑی اہم ہے، کیونکہ ہمیں بعض دفعہ سوشلائز کرنے کی حدیں نہیں پتہ، یا تو بالکل کٹ جاتے ہیں اور یا اتنے گھلتے ہیں کہ پھر ہر وقت ہم چائے بنا رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے گھروں میں دعوت ہے، یا ہم کسی جگہ جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچیے. آئیے دیکھیے بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے یہ ہمارا کہ آپ لوگوں سے کیسے ملتے تھے. سب سے پہلے آپ کا معمول تھا کہ راستے میں ملنے والوں سے سلام کہتے اور سلام کہنے میں پہل کرتے. کسی کو پیغام بھجواتے تو ساتھ ضرور سلام کہلواتے. کسی کا سلام پہنچایا جاتا تو بھیجنے والے کو بھی اور لانے والے کو بھی جدا جدا سلام کہتے. ایک بار لڑکوں کی ٹولی کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا، یعنی اپنے سے عمر میں چھوٹے لوگوں کو. عورتوں کی جماعت کے قریب سے ہو کر نکلے تو ان کو سلام کیا. گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے لوگوں کو بھی سلام کہتے. احباب یعنی دوست، ان سے معانقہ کس کو کہتے ہیں؟ ہگ، گلے ملنا. عنق کہتے گردن کو. تو یہ جو ہم گلے ملتے ہیں نا، اصل میں ہم گلے پڑتے ہیں اگلے کے، اتنا جھنجھوڑتے ہیں اگلے کی چاہے وہ جان نکل جائے. یہ نہیں کرنا چاہیے. معانقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، اپنا تھوڑی سی گردن، یہ عنق کہتے ہیں، گردن سے گردن ملانا. مثلا جیسے دو لوگ ہیں نا، اب یہاں ہے تو گردن بس اتنا سا ٹچ، ہلکا سے یہاں ٹچ، یہی بہتر ہوتا ہے. ایون عورتوں کے ساتھ وہ جس کو جب بھی مار کے ملنا کہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا نہیں ہوتا. اور بعض لوگ تو پھر اتنا گھوڑتے ہیں آپ کو کہ سانس ہی دب جائے. یہ درست طریقہ نہیں ہے. صرف معانقے کی اجازت ہے. اور کب کرتے تھے معانقہ؟ جب سفر سے آتے تھے، کافی دن بعد ملتے تھے. بعض جگہ میں نے لڑکیوں کو دیکھا دن میں 4 دفعہ بھی ملیں گی تو ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہوتی ہیں. یہ اچھا عمل نہیں ہے بالکل بھی. اور مصافحہ بھی کرتے ہیں. مصافحہ کیا ہے؟ شیک ہینڈ. یہ ہوتی ہے صفحن. یہ جو آپ کی میری ہتھیلی ہے نا، اس کو صفحہ. تو مصافحہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے ہاتھ کا ملنا، یعنی پام سے پام کا ملنا. مصافحے سے ہاتھ اس وقت تک نہ کھینچتے جب تک دوسرا خود ہی اپنا ہاتھ الگ نہ کرے، لیکن زور سے نہیں پکڑنا کہ اگلے کی ہاتھ ہی بیچارے کا ہڈی ہل جائے اپنی جگہ سے. اچھا، اب ہمارے ہاں اسلام سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے جی؟ یہ سارا سنتے وقت آپ کو اپنے بارے میں کیا فیل ہوا؟ کیا آپ بھی کثرت سے سلام کرتی ہیں؟ میں چند سوال بولتی ہوں، لکھیے اور اپنا جائزہ لیجیے اس کی روشنی میں
گروسری سٹور میں جاتی ہوں تو وہاں مجھے دوسری سسٹرز ملتی ہیں مسلم یا دوسری، تو میرا کیا عمل ہوتا ہے؟ پاکستانی گروسری سٹور گئے تو ظاہر ہے 98% وہاں اپنے ہی لوگ ہوں گے دیسی، سلام کریں، السلام علیکم. سسٹر ہیں کوئی، آپ سسٹر ہیں تو آپ سسٹر کو سلام کریں، اور بردرز کو کریں. یہ نہیں کہ بردر سسٹرز کو، سسٹر بردرز کو کرنے لگ جائیں. یعنی حیا کے ساتھ بس سلام. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ صرف جاننے والے کو سلام کریں گے، جو اچھا عمل نہیں ہے. اچھا آپ گئے کھیوی پہ یا آپ گئے ریمی پہ چلے گئے، اب وہاں گورے گوریاں ان کو ہائے کہہ دیں، بس ہیلو کہہ دیں، ہاؤ آر یو ڈوئنگ. آپ نوش میں جو بھی جس طرح کہتے ہیں یہ لازم ہے، اس سے بونڈ بنتے ہیں، اس سے ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے کے قریب کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سنت آپ نے اس میں سے ڈھونڈ لی. پھر اگلا عمل آپ کا کیا تھا؟ مجلس میں جاتے تو اس امر کو نہ پسند کرتے کہ صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوں. اچھا ہمارے بعض اسکولوں میں کیا ہوتا ہے اب کا تو مجھے نہیں پتا، جب ہم پڑھتے تھے تو ٹیچر کے آنے پہ بچے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ کھڑے کس لیے ہوتے تھے؟ تعظیماً. اجازت نہیں ہے. قوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں قیام جو ہے نا عبادت کا حصہ ہے. ہاں ویسے کوئی آیا آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اب آپ کے نہیں مہمان ہے میں نے نہیں کھڑے ہونا، وہ خود ہی اندر آئے، نہیں، وہ ویلکم کرنے کے لیے، وہ آپ کا اس کو مدد کرنے کے لیے، وہ اس کو دینا، وہ اچھا پسندیدہ عمل ہے، لیکن تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہونا. تو پھر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے زوم کے مطابق اگر اللہ کے نبی آ بھی گئے ہیں تو آپ کی اپنی زندگی میں تو آپ لوگوں کو کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے. ایک موقع پہ آپ آئے تو صحابہ نے کھڑا ہونا چاہا، کہا یہ کیا کیا ہے؟ کم حبشہ گئے تھے تو ان کا بادشاہ جب آیا تو لوگ کھڑے ہوئے، تو ہم نے سوچا کہ ہم تو ان کے بادشاہ کی نسبت آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کی زیادہ عزت ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں. پھر آپ نے اس سجدے کی بات بھی کی جس کو ہمارے پاکستانی کلچر میں بڑی شہرت حاصل ہے، اس لیے میں نہیں کرتی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. خیر مجلس کے کنارے پر ہی بیٹھ جاتے. کناروں پہ کیوں بیٹھتے؟ کہ اگر اس مجلس میں کوئی خلاف شریعت چیز ہوگی تو اٹھ کے جانے میں مدد ہو جائے گی، اور اگر وہاں بیٹھنا بھی پڑا تو محفل میں تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں، اور آگے کود پھود کے آگے سے آگے جانا یہ پسندیدہ عمل ویسے بھی نہیں ہے. کندھوں پر سے پھاند کر بیچ میں گھسنے سے احتراز فرماتے، یعنی ایسا نہیں کرتے. اچھا ہم کب کندھوں سے پھاند کے جاتے ہیں؟ جب ہم لیٹ مسجد میں پہنچتے تراویحوں کے لیے. دل کیا کرتا ہے؟ سب سے آگے جانا ہے، تو پہنچتے ہم سب سے آخر میں، کیونکہ ابھی پکوڑے کھا رہے تھے اور ابھی ہم نے وہ 200 بھی پینا تھا. رمضان میں ایسے عمل دیکھے گئے ہیں نا. تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. فرمایا اجلس کما یجلس العبد، اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اللہ کا ایک بندہ بیٹھتا ہے، یعنی عاجزی سے بیٹھتے تھے. اپنے زانو ساتھیوں سے بڑھا کر نہ بیٹھتے. کندھے یعنی جہاں سب بیٹھے ہوتے اس سے پرومیننٹ ہو کے نہیں بیٹھتے. اگر سب بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ تو ساتھ ساتھ بیٹھتے، یعنی اپنے آپ کو ذرا ایک پرومیننٹ نہیں کر دیتے تھے کہ اب مجھے زیادہ اہم جگہ دے دو، دوسروں کو کم دے دو. کوئی آتا تو اعزاز کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے، تو اس کو ایسے بچھا دینا، آنے والے کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ اس پہ بیٹھے. اب ان کے صوفے اور کوچز تو نہیں تھی نا، تو زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی آتا تو اس کے لیے عزت سے چادر بچھاتے. آنے والا جب تک خود نہ اٹھتا آپ مجلس سے الگ نہ ہوتے. اہل مجلس کی گفتگو میں غیر متعلق موضوع نہ چھیڑتے، بلکہ جو سلسلہ کلام چل رہا ہوتا اسی میں شامل ہو جاتے. چنانچہ نماز صبح کے بعد مجلس رہتی اور اس میں صحابہ سے خوب باتیں ہوتی، جاہلیت کے قصے چھڑ جاتے اور ان پر خوب ہنسی بھی ہوتی. صحابہ شعر بھی پڑھتے، جس موضوع سے اہل مجلس کے چہروں سے اکتانے کا اثر محسوس ہوتا اسے بدل دیتے. ایک ایک فرد مجلس پر توجہ فرماتے تاکہ کوئی یہ نہ محسوس کرے کہ کسی کو اس پر آپ نے فوقیت دی ہے. دوران تکلم کوئی شخص غیر متعلق سوال چھیڑ دیتا تو اسے نظر انداز کر کے گفتگو جاری رکھتے. ہم تو بحث شروع ہو جائے نا، کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ اس غلط بات کا جواب ہی نہ دے، بیکار بات، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے، اگلا خود ہی سمجھ جائے گا کہ میں نے غلط بات کر دی، اور سلسلہ پورا کر کے پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. خطابت کرنے والے کی جانب سے اس وقت تک رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ پھیر لیتا. کان میں کوئی سرگوشی کرتا تو جب تک وہ بات پوری کر کے منہ نہ ہٹا لیتا آپ برابر اپنا سر اسی کی طرف جھکائے رکھتے. کسی کی بات کو کبھی نہ کاٹتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ میری سن لو، یہ اچھا عمل نہیں ہے، الا یہ کہ حق کے خلاف ہو. اس صورت میں یا تو ٹوک دیتے یا چہرے پر ناگواری آ جاتی یا اٹھ کر چلے جاتے. نہ پسند تھا کہ کھڑے کھڑے کوئی اہم بحث چھیڑ دی جائے، یعنی اگلا واش روم میں گیا اور آپ کھڑے ہو گئے. بھائی ذرا میری بات سنیے گا. کیا ہم اکثر ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی کا عام معمول تھا؟ ریئلی ہم نہیں رکھتے. ہم کلچرڈ نہیں ہیں اس طرح کے جتنے کہ اللہ کے نبی کلچرڈ تھے، حالانکہ آپ دنیاوی اسکولوں کالجوں میں کوئی نہیں تھے گئے.
ناپسندیدہ باتوں سے یا تو اعراض فرماتے یعنی منہ پھیر لیتے، ورنہ گرفت کرنے کا عام طریقہ یہ تھا، نوٹ کیجئے گا، کہ جب کہیں دیکھتے کہ لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں نا، جیسے اچھی باتیں نہیں ہیں، تو براہ راست نام لے کر ذکر نہ کرتے بلکہ عمومی انداز میں اشارہ کرتے یا جامع طور پر نصیحت کر دیتے۔ یعنی بعض دفعہ آپ لوگوں کو دیکھتے نا کہیں غلط کام کر رہے ہیں تو ممبر پہ آتے اور کھڑے ہو کر لوگوں کو خطاب کرتے اور کیا کہتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تو جن کو ہوا ہوتا تھا وہ بھی وہیں ہوتے تھے نا، وہ خود ہی سمجھ جاتے تھے، تو انڈائریکٹلی نصیحت کرتے تھے۔ انتہائی تقدر کی صورت میں جب فقط دینی امور میں ہوتا تھا، احباب کو احساس دلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ طریقہ اظہار تھا کہ یا تو شخص سے متعلق کے آنے پر سلام قبول نہ کرتے یا عدم التفات دکھاتے۔ یہ کیا ہے بھئی تقدر، کہ دورت، دل میں کچھ ہونا، یعنی کسی سے دل میں ناراض تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، اس کو دیکھتے نہیں تھے، اس کی طرف بات نہیں کرتے تھے، اگر وہ سلام کرتا تو اس کا جواب آواز کے ساتھ نہیں دیتے تھے، عدم التفات یعنی اس کو اگنور کرتے، ناپسندیدہ آدمی کے آنے پر بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے، یعنی اپنا اخلاق خراب نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار کوئی آیا جسے آپ بیس اخو العشیرۃ یا بیس ابن العشیر یعنی اپنے گروہ کا برا آدمی سمجھتے تھے، مگر آپ نے بے تکلفی سے بات چیت کی۔ حضرت عائشہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا، آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کے حضور وہ شخص بدترین آدمی کا مقام پائے گا جس سے لوگ اس کی بدسلوکی کے ڈر سے ملنا جڑنا چھوڑ دیں۔ کیا پتہ چلا کہ آپ کو پتہ بھی ہوتا کوئی شخص برا ہے لیکن اس کے آنے پر اسے اچھی طرح ملتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایتھکس ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں کے بہت اس طرح کے کام سکھاتے ہیں کہ جس کے بعد وہ بڑے ایٹیکیٹڈ کہلائیں۔ آپ اور میں ایٹیکیٹس کے نام پہ بعض دفعہ دوسرے کام تو کراتے ہیں۔ کہہ لیجئے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اگر ہم ان پہ عمل کر لیں تو ہماری شخصیت پسندیدہ ہو جائے گی۔ میں کافی سال سے 14 سال ہو گئے ہیں میں ناروے آ رہی ہوں، تو جب نارویجنس کو آپ ہائی کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، اسی طرح آپ یعنی سیرینس کو دیکھو گے وہ ایک دوسرے سے جہاں بھی ملتے ہیں، افغانی، ایرانی، صومالی، بہت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت اچھا ملتے ہیں۔ مگر میرے ساتھ بہت زیادہ ایسے ہوا ہے کیونکہ چھوٹے ہوتے تو ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ سلام کرتے ہیں اور اس طرح نا، تو یہاں اس طرح کافی ہوا ہے کہ آپ کسی پاکستانیوں کو سلام کرو تو وہ آپ کو ایسے گھورنے لگ جاتے ہیں۔ عموماً جو آنٹیاں ہوتی ہیں وہ ایسے گھور کے دیکھتی ہیں جس سے آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے، تو وہ بہت عجیب محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح اتنی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے آپ سلام لینا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے بہت، یعنی کہ پاکستانیوں سے نا، اسی طرح اسکول کالجز میں بھی جو دوسری قوم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت اچھا ملتے ہیں، لیکن جو پاکستانی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے قریب بھی نہیں آتے۔ جی یہ بات آپ کی سچ ہے، یہ تو آبزرو کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ان کو سلام کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ حدیث ہے کہ لوگ قیامت کے قریب اسی کو سلام کریں گے جس کو جانتے، تو اصل میں چونکہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اچھا میں کبھی کسی سے، ویسے تو میں جاتی باہر کام ہوں، لیکن راہ جاتے آتے کبھی یا کوئی اس واک کے دوران کبھی کوئی میلے سلام کرے تو پھر عورتیں بعد میں کہتی سوری ہم نے آپ کو پہچاننا نہیں ہے، بھئی آپ کون ہے؟ بھئی آپ کی مسلمان بہن ہو، اچھا پھر ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چونکہ کامن نہیں ہے نا، تو آپ سارے کرنا شروع کر دیں تو کامن ہو جائے گا، رواج ہی ڈال دیں نا، ڈال دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔